اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، کتاب التوحید کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین میرے اور آپ کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، گزشتہ درس میں آپ کے سامنے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی اثر من احب فی اللہ و ابغض فی اللہ و والا فی اللہ و عادى فی اللہ فإنما تنال ولایت اللہ بذلک، اس حدیث کی یا اس اثر کی تشریح ہم نے آپ کے سامنے کی تھی۔ اس کے کچھ حصے باقی بچے تھے، انشاءاللہ العزیز آج کے اس درس میں اس کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے بعد صحابی کہتے ہیں وَلَنْ يَجِدَ عَبْدٌ طَعْمَ الْإِيمَانِ، بندہ ہرگز ایمان کی مٹھاس اور ایمان کے ذائقے کو نہیں پا سکتا ہے۔ وَإِنْ كَثُرَتْ صَلَاتُهُ وَصَوْمُهُ، اگرچہ وہ کتنا نماز پڑھنے والا اور کتنے روزے رکھنے والا ہی کیوں نہ ہو، یعنی کثرت کے ساتھ نماز پڑھنے والا اور کثرت کے ساتھ روزے رکھنے والا بھی اگر ہو تو وہ ایمان کی حلاوت کو اس وقت تک نہیں پا سکتا یہاں تک کہ وہ اللہ کے لیے دوستی نہ کر لے، اللہ کے لیے دشمنی نہ کر لے، اللہ کے لیے کسی سے نفرت کرے اور اللہ کے لیے کسی سے محبت کرے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وَقَدْ صَارَتْ عَامَّةُ مُؤَاخَاةِ النَّاسِ عَلَىٰ أَمْرِ الدُّنْيَا، لوگوں کا حال یہ ہے کہ لوگ اکثر دوستی اور دشمنی کی بنیاد دنیاوی زندگی کو بناتے ہیں۔ دنیا میں جس سے مقصد حل ہو رہا ہے اس کو اپنا دوست بنا لیا، اور جس سے مقصد حل نہیں ہو رہا ہے اس سے اپنا دشمن بنا لیا۔ جو آپ کے ساتھ احسان کر رہا ہے وہ آپ کا دوست ہے، جو آپ کے ساتھ احسان نہیں کر رہا ہے اگرچہ وہ مومن کیوں نہ ہے اس سے آدمی دوستی نہیں رکھتا ہے۔ تو کہا وَصَارَتْ عَامَّةُ النَّاسِ، عام لوگوں کا معاملہ دنیا میں یہ ہو گیا کہ وہ دنیاوی امور کے اوپر اپنی محبت اور اپنی دشمنی کی بنیاد رکھتے ہیں، جبکہ قیامت کے دن ایسی محبت کسی کو کوئی کام نہیں آئے گی، کسی کو کوئی بے نیاز ایسی محبت اللہ رب العالمین کے سامنے نہیں کر سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے جو محبت چلنے والی ہے اور جو محبت چلے گی وہ محبت وہی محبت ہوگی جس کی بنیاد اللہ رب العالمین کی محبت کے اوپر رکھی گئی ہو، اور جو اللہ کے واسطے محبت کر رہا ہو اور اللہ رب العالمین کے واسطے دشمنی کر رہا ہو۔ دیکھیے اصل جو ہے مومن میں، وہ مومن صرف اللہ رب العالمین کے لیے دوستی اور دشمنی کرتا ہے، یا کسی کو اپنا بھائی بناتا ہے دینی بھائی، تو دینی بھائی صلاح کے بنیاد پر، صلاح کے معنی اس کی خیر خواہی، اس کی اچھائی کے بنیاد پر، تقوی کی بنیاد کے اوپر اس کو بناتا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عمدہ بات لکھی ہے اس سلسلے میں، کہتے ہیں کہ
مومن کے لیے ہاتھ کے طرح سے ہے. دونوں ہاتھ جس طرح سے انسان کے جسم کے لیے ہے ویسے ہی مومن دوسرے مومن کے لیے ہے. کیا کرتا ہے ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کو؟ کہ اگر ایک ہاتھ میں اگر گندگی لگ جائے تو دوسرا ہاتھ کیا کرتا ہے؟ مل کر کے اس گندگی کو دھو دیتا ہے، اس کو صاف کرتا ہے. یعنی مومن کا، ایک مومن آدمی کے ساتھ کردار یہ ہونا چاہیے کہ اگر ایک مومن آدمی بھٹک گیا، راہ راست سے اگر گمراہ ہو گیا، تو اس کو یہ اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرے، اس کو سدھارنے کی کوشش کرے، دین کی باتیں اس کو بتانے کی کوشش کرے. یہ کوشش اس کی ہونی چاہیے. بالکل اس ہاتھ کی طرح سے جیسے ایک ہاتھ میں گندگی لگ گئی تو دوسرا ہاتھ مل کر کے اس ہاتھ کی گندگی کو صاف کر دیتا ہے، اس کو ٹھیک کر دیتا ہے. اور کہا بالکل اسی طرح سے جیسے ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کے ساتھ کبھی دھوکہ دھڑی نہیں کرتا، ویسی ایک مومن دوسرے مومن کو کبھی بھی دھوکہ نہیں دے سکتا. اسی طریقے سے جیسے ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کی خیر خواہی اور بھلائی چاہتا ہے، اسی طریقے سے ویسے ہی اس کی بھلائی چاہے. جب کسی مومن بھائی کو یہ دیکھے کہ وہ سنت کی مخالفت کر رہا ہے تو وہاں پہ کوئی اپنے جانب سے کوئی ڈھیل نہ دکھائے، وہ بلکہ اس کی مجاملت نہ کرے، اس کی رعایت نہ کرے، بلکہ وہاں پر سنت کی وضاحت کرے، معاملے کو کھول کر کے اس کے سامنے واضح کرے، اس کو نصیحت کرے، اس کے لیے بیان کرے، جو صحیح سنت ہے اس کی وضاحت کرے، اور اپنے لیے وہی پسند کرے یا اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے وہ پسند کرتا ہے. یہ ایک مومن کا دوسرے مومن کے ساتھ کردار ہوا جی. اس کے بعد کہتے ہیں ایک مومن اپنے بھائی مومن کے لیے اس طرح سے ایک ہاتھ کا آنکھ کے ساتھ رشتہ ہے ویسے ہی رشتہ ہونا چاہیے. یعنی جسم میں ہاتھ ہے اور آنکھ ہے، یہ دونوں اعضاء ہیں جسم کے، لیکن دونوں کا رشتہ کتنا گہرا ہے. دیکھیے کہا کہ جب آنکھ سے آنسو گرتا ہے تو ہاتھ اس آنسو کو پہنچنے میں سب سے پہل کرتا ہے. آنکھ میں اگر کسی کے تنکا گر جائے یا آدمی روئے تو ہاتھ اس کا کہاں جاتا ہے؟ آنسو پہ فوراً اس کی آنکھ کی طرف جاتا ہے اس آنسو کو پہنچنے کے لیے، اس آنسو کو ہٹانے کے لیے. تو کہا یہی رشتہ ہے ایک مومن کا دوسرے مومن کے ساتھ. اور اسی طریقے سے جب ہاتھ میں تکلیف ہوتی ہے تو آنکھ کیا کرتی ہے؟ پھر آنسو بہاتی ہے. کیسا رشتہ ہے غور؟ آنکھ سے اگر آنسو گرے تو ہاتھ آنکھ کے پاس جاتی ہے، اور اگر آنکھ سے یا ہاتھ میں کوئی تکلیف ہو تو آنکھ آنسو بہاتی ہے. ہاتھ جاتا ہے آنکھ کے پاس اور آنکھ ہاتھ کی تکلیف میں آنسو بہاتی ہے. یہ ایک مومن کا مومن کے ساتھ رشتہ ہونا چاہیے. یہی اصل ہے، یہی اصل ہے ایک مومن کا دوسرے مومن کے ساتھ. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں اپنے زمانے میں، سوچئے صحابی کے دور میں کہہ رہے ہیں وَقَدْ صَارَتْ عَامَّةُ مُؤَاخَاةِ النَّاسِ عَلَىٰ أَمْرِ الدُّنْيَا وَذَلِكَ لَا يُجْدِي عَلَىٰ أَهْلِهِ شَيْئًا. ہے نا؟ اس زمانے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اب لوگوں کی عام دوستی کی بنیاد جو ہے وہ دنیا کے معاملے میں ہے. غور کیجئے، بندے کو جو محبت فائدہ پہنچا سکتی ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وہ اللہ رب العالمین کے لیے محبت ہے. دنیا کے لیے محبت مطلق طور پر مذموم نہیں ہے جی، مطلق طور پر مذموم نہیں ہے. اگر آدمی کسی ایسے شخص سے محبت کر رہا ہے کہ وہ تجارت میں اس کا شریک ہے لیکن صلاح اور تقوی کی بنیاد پہ نہیں کر رہا ہے، ہمارے ساتھ مل کے تجارت کر رہا ہے، اس وجہ سے ہم اس سے محبت کر رہے ہیں، تو یہ محبت مطلق طور پر اس کی مذمت بیان نہیں کی جائے گی. لیکن مذمت کب بیان کی جائے گی؟ جب اس کی محبت کو آپ اس وجہ سے صرف ترجیح دے رہے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ بزنس کرتا ہے اور دوسرے کو آپ اس وجہ سے حقیر سمجھ رہے ہیں کہ وہ آپ کا مومن بھائی ہے لیکن آپ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے.
ایسی دوستی مذموم نہیں ہے، لیکن جب وہ ایسی دوستی سے ٹکرائے جس کا تقاضا اللہ رب العالمین سے دوستی کرنے کا ہو تو ایسی صورت میں اس کی دوستی مذموم کہلائے گی، مذموم کہلائے گی۔ چلیں، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد، أما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابِ کہ قیامت کے روز ان کے سارے اسباب و وسائل ختم ہو جائیں گے کی تفسیر میں فرمایا کہ یہاں اسباب و وسائل سے مراد دوستی، محبت اور تعلقات ہیں۔ اس اثر کو عبد بن حمید، ابن جریر، ابن المنذر، ابن ابی حاتم اور حاکم نے روایت کیا ہے اور حاکم نے اسے صحیح کہا ہے۔ کہتے ہیں وقال ابن عباس رضی اللہ عنہما، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا فی قولہ تعالی، اللہ رب العالمین کی اس قول وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابِ، سورہ بقرہ کی آیت کا ٹکڑا ہے وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابِ، تو کہا اسباب سے مراد مودت ہے، مودت مانے دوستی، اسباب سے مراد مودت ہے، مودت کے مطلب دوستی، محبت کرنا ہے۔ اس اثر کو ابن جریر نے اپنے تفسیر میں روایت کیا ہے، اسی طرح سے ابن ابی حاتم نے روایت کیا ہے، امام حاکم نے روایت کیا ہے، اور امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو صحیح کہا ہے، اور امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی تائید کی ہے۔ تقطعت بہم الاسباب کی تفسیر کرتے ہوئے، یعنی اسباب کی تفسیر کر رہے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، تو کہہ رہے ہیں کہ اس سے مراد مودت ہے، اس سے مراد مودت ہے۔ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ قیامت کے دن وہ دوستی جس کی بنیاد دنیاوی معاملے کے اوپر رکھی گئی ہو، قیامت کے دن وہ منقطع ہو جائے گی، بلکہ بسا اوقات وہ دوستی دشمنی کے اندر بدل جائے گی۔ یہ اس دوستی کا برا اثر ہے، وہ دوستی کا برا اثر ہوگا کہ دوستی دشمنی کے اندر بدل جائے گی، اور کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے میری خرابی، کاش میں فلانے کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا تو آج میں نجات پا جاتا، آج اس مصیبت کے اندر میں گرفتار نہیں ہوتا۔ تو جو دوستی کی بنیاد دنیا داری کے اوپر دنیا میں قائم ہوگی، قیامت کے دن وہ دوستی ختم تو ہوگی، ختم ہونے کے ساتھ ساتھ وہ کیا ہو جائے گی؟ دشمنی کے اندر بھی تبدیل ہو جائے گی، دشمنی کے اندر بھی تبدیل ہو جائے گی۔ لہذا ہمیں آپ کو ایسی دوستی کرنے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے، اور اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین ایسی دوستی سے اور ایسے دوستوں سے ہمیں اور آپ کو محفوظ رکھے۔ سوائے متقین کے دوستی کیجیے، یہ دنیا کے اندر بھی ملی ہوئی رہے گی اور آخرت کے اندر بھی ملی رہے گی۔ حب حقیقی جو ہے، حقیقی محبت، یہ اللہ رب العالمین کے لیے محبت ہے، اور یہ سبب ہے مودت کا، یعنی محبت کا دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ ہر محبت کرنے والا محبت کرنے کی بنیاد اگر تقوی کے اوپر رکھتا ہے تو قیامت کے دن بھی یہ دوستی باقی رہے گی، ورنہ قیامت کے دن یہ دوستی دشمنی کے اندر تبدیل ہو جائے گی۔ اور اسی طریقے سے محبت جس کی بنیاد تقوی کے اوپر ہو اور اللہ رب العالمین کی دین اور اس کی شریعت کے اوپر ہو تو اس کی محبت آخرت کے دن اور بڑھ جائے گی، اس لیے کہ اس کا اثر بھلائی کے طور پر مومن کے ساتھ قیامت کے دن ظاہر ہوگا، تو مومن اپنے مومن بھائی سے محبت کرنے میں اس کا اضافہ ہو جائے گا۔ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابِ، یعنی وَتَقَطَّعَتْ بِهِم میں کون مراد ہے؟ کہا مشرکین، اور اسباب سے مراد وہ دوستی ہے جو وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رکھتے ہیں۔ جو بھی دوستی دنیا کے اندر ہوتی ہے اس دوستی کی بنیاد محبت کے اوپر ہوتی ہے، اور اکثر سلف سے یہ چیز مروی ہے کہ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں تقطعت بہم الاسباب سے مراد مودت ہے، یعنی مودت اور دوستی
یہ دنیا کے اندر اس کی بنیاد اگر تقوی نہیں ہے تو آدمی کو گھاٹا اور خسارہ اٹھانا پڑے گا، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی۔ چلیں شیخ یہاں پر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کیوں آیا؟ یہ تو دو میں آتا ہے نا ہما؟ ہاں تو دو ہے نا، ابن عباس، ابن عباس سے مراد یہاں عبداللہ ابن عباس ہیں، تو حضرت عبداللہ بھی صحابی ہیں دونوں اور روایت عباس کی بھی صحابی ہیں۔ سمجھ جی گئے؟ جی۔ جی جی۔ مسائل نمبر 1، سورہ بقرہ کی آیت کی تفسیر ہے جس میں مشرکوں کی غیر اللہ کے لیے محبت کا تذکرہ ہے۔ جی، پہلا مسئلہ ہے جس میں شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سورہ بقرہ کی آیت کی تفسیر ہے۔ کون سی آیت؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ رب العالمین کے ساتھ اپنا کارساز بنایا ہوا ہے اور جن سے وہ محبت کرتے ہیں ایسی محبت جیسی اللہ رب العالمین سے محبت کرنی چاہیے، یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت میں یہ لوگ شرک کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر آپ کے سامنے گزر چکی ہے۔ چلیں سورہ براہ یعنی سورہ توبہ کی آیت کی تفسیر جس میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں دیگر چیزوں سے محبت کا انجام بیان ہوا ہے۔ وہ آیت جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر آپ کے سامنے گزر چکی ہے کہ 8 چیزوں کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے یہاں پہ فرمایا اور کہا کہ یہ چیزیں جن سے تم دنیا کی زندگی میں عام طور پر محبت کرتے ہو، یہ 8 چیزیں ہیں، اگر ان کی محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے زیادہ محبت تم ان سے کر رہے ہو دنیا کی زندگی میں تو فتربصوا، پھر انتظار کرو اللہ رب العالمین کے عذاب کا۔ اور آیت کے آخر میں اللہ رب العالمین نے کہا واللہ لا يهدي القوم الفاسقین، اللہ رب العالمین ایسے فاسق لوگوں کو کبھی بھی ہدایت نہیں دیتا۔ چلیں 3، اپنی جان، اہل و عیال اور مال و منال کے مقابلے میں سب سے زیادہ محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے۔ جی، اپنے جان اور مال کے مقابلے میں، اہل و عیال کے مقابلے میں سب سے زیادہ محبت کس سے ہونی چاہیے؟ جی، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے۔ یہ بات آپ پڑھ چکے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بھی آپ کے سامنے بیان کیا جا چکا تھا، جس میں عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے نزدیک ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں سوائے میری جان کے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، اس وقت تک کامل مومن آپ نہیں ہو سکتے جب تک میں آپ کے نزدیک آپ کو اپنے جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کے رسول اب آپ میرے نزدیک میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الان انت یا عمر، اب تم نے وہ بات کہی ہے عمر جو تمہیں پہلے کہنی چاہیے تھی۔ چلیں 4، کسی صورت میں ایمان کی نفی کا مطلب یہ نہیں کہ وہ شخص دائرے اسلام سے خارج ہے۔ جی کیا کہیں، پھر سے پڑھیے۔ کسی صورت میں ایمان کی نفی کا مطلب یہ نہیں کہ وہ شخص دائرے اسلام سے خارج ہے۔ جی، ایمان کی نفی اگر کتاب و سنت کے نصوص میں کی جاتی ہے تو 3 چیزوں کے اوپر دلالت کرتی ہے۔ جی، پہلی چیز یا پہلا درجہ جس کو کہیں گے اصل ایمان کی نفی، اصل ایمان کی نفی۔ اگر کہا جائے لا یؤمن تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے لم یؤمن اصلا، کہ وہ آدمی کلی طور پر مومن نہیں ہے، یعنی ایمان اس کے دل میں پایا ہی نہیں جاتا ہے۔ ایک معنی تو یہ ہوتا ہے۔
اور دوسرا درجہ یہ ہے نفی ایمان واجب کا، یعنی وہ ایمان کی خصلتوں میں سے کسی ایک ایسی خصلت کا انکار کر رہا ہے جس کا ماننا اس کے اوپر واجب تھا۔ اور تیسری چیز ہوتی ہے کمال ایمان کی نفی، یعنی اس کا ایمان مکمل طور پر پورا نہیں ہوگا جب تک وہ اس عمل کو پورا نہ کر دے۔ سمجھ گئے ان تینوں چیزوں کو؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، اس سے کبھی مراد اصل ایمان کی نفی ہوگی، اور کب ہوگی؟ جب بندہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل محبت نہ کرے، کلی طور پر محبت ہی نہ کرے ان سے کسی بھی معاملے میں، تو اصل ایمان کی نفی ہوگی۔ اور کبھی اس سے مراد ایمان کے واجب خصلتوں میں سے ایک خصلت کی نفی ہوگی، جیسے ایمان کا واجبی تقاضا یہ ہے کہ آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے۔ کیسی محبت؟ ایسی محبت جو تمام دنیا کی چیزوں سے، یہاں تک کہ اس کی جان سے بھی زیادہ محبوب ہو، لیکن آدمی ایسا نہیں کر رہا، تو یہاں پہ ایمان واجب کی نفی ہوگی، یعنی ایسے ایمان میں سے ایسی خصلت کی نفی جس کے اوپر عمل کرنا اس کے لیے واجب تھا لیکن اس نے اس کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا، کمال واجب سے یہ مراد ہے۔ اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر تو رہا ہے لیکن اتنی محبت کسی اور سے بھی کر رہا ہے۔ اگر ایسا معاملہ ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج تو نہیں ہوگا، لیکن یہ جاننے کے باوجود اگر ایسا کر رہا ہے تو وہ آدمی گنہگار ضرور ہوگا۔ اور اس کی دلیل حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث ہے جو آپ کے سامنے گزری، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حضرت عمر ابن خطاب سے کہ تم اس وقت تک ایمان مکمل تمہارا نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں تم کو تمہاری جان سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو یہاں پہ مکمل ایمان کی نفی نہیں کی گئی بلکہ کمال کی نفی کی گئی، اور یہ بھی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت معلوم نہیں تھا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تو فوراً بات سمجھ میں آ گئی اور انہوں نے معاملے کی تجدید کی اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ میرے نزدیک اپنے جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو پتہ یہ چلا کہ اگر شریعت کے نصوص میں کہیں پہ ایمان کی نفی کی گئی ہے تو اس سے مراد دائرہ اسلام سے خارج کرنا نہیں ہوتا ہے۔ عام طور پہ دیکھیے گا لوگ جو علماء کے سامنے بیٹھ کر کے پڑھنے والے نہیں ہیں یا خود سے شریعت کے فہمی کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں کہ ہم شریعت کو خود سے اپنے مرضی سے سمجھنا چاہتے ہیں، ایسے لوگوں کو دیکھیے گا عام طور پہ آیت دیکھیں گے یا حدیث دیکھیں گے وہاں کفر کا لفظ ہے، لا کر کے فٹ کر دیا، ترجمہ کر دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر کہا۔ اس سے سلف امت نے کیا سمجھا ہے؟ یہی معاملہ خوارج کا تھا، مکفرہ کا تھا، جو لوگوں کی تکفیر ان باتوں کے اوپر کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں فلانا کافر فلانا کافر۔ جب وہ کسی نص کو پاتے ہیں کتاب و سنت کے اندر کہ اس میں کفر کا لفظ ہے، فوراً اس کا ترجمہ کر کے کسی آدمی کے اوپر اس کو چسپا کر دیتے ہیں۔ لہذا ہم جیسے طالب علم کے لیے یہ ضروری ہے کہ اگر کتاب و سنت کے نص میں کہیں ایمان کی نفی کا جملہ اگر ہم کو ملتا ہے تو علماء کے کلام کو دیکھنا چاہیے پلٹ کر کے، اور اس نفی کے مقدار کو اور اس کے درجے کو سمجھنا چاہیے کہ نفی کہاں پہ وارد ہو رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا یہ کیا مطلب ہے؟ کیا اصل ایمان کی نفی ہو رہی ہے یا کمال واجب کی نفی ہو رہی ہے یا کمال مستحب کی نفی ہو رہی ہے؟ کس کی نفی ہو رہی ہے یہ دیکھنا پڑے گا۔ سمجھ گئے؟ جی چلیں۔ 5 ایمان کی ایک مٹھاس ہے تاہم کبھی اس کا احساس ہوتا ہے اور کبھی نہیں ہوتا۔ ہاں، کہا ایمان کی ایک مٹھاس ہے جو کبھی محسوس ہوتا ہے اور کبھی نہیں ہوتا۔ کب محسوس ہوگا جی؟ ایمان کی یہ مٹھاس کب انسان کو ملے گی؟ نیکی کرنے سے۔ اللہ کا ذکر سے۔ جب ایمان کامل ہو۔
اور کوئی نیکی کرنے سے، اللہ رب العالمین سے محبت کرنے سے، اللہ تعالیٰ کے لیے دوستی، اللہ تعالیٰ کے لیے دشمنی کرے. دشمنی. حدیث میں پڑھے نا، ذاک طعم الایمان، وہ آدمی ایمان کیا مزہ چکھا. یا ثلاث من کن فی وجد بہن حلاوت الایمان، 3 طرح کی چیزیں جس شخص کے اندر پائی گئیں وہ ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس کو چکھ لیا. ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اللہ اور اس کے رسول اس کے نزدیک دنیا کے تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہو جائیں. وَأَن يُحِبُّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، آدمی جب بھی کسی سے محبت کرے تو اللہ کے لیے محبت کرے. اور کفر سے نکالے جانے کے بعد کفر کے طرف واپس پلٹ کر کے جانا، بالکل ویسا تصور کرے جیسے اس کو آگ میں ڈال دیا جائے. یہ 3 چیزیں ہیں. اگر یہ سبب اس کے زندگی کے اندر پائی جا رہی ہے تو وہ ایمان کی حلاوت پائے گا، ایمان کی مٹھاس پائے گا. اور اگر یہ چیز اس کے زندگی میں نہیں ہے تو وہ آدمی ایمان کی مٹھاس نہیں پا سکتا ہے. چلیں. 6 4 قلبی اعمال ایسے ہیں جن کے بغیر انسان اللہ کی ولایت حاصل نہیں کر سکتا اور نہ ان کے بغیر ایمان کا ذائقہ چکھ سکتا. بالکل. اللہ رب العالمین کی ولایت جن اسباب سے پائی جاتی ہے، ان اسباب میں سے سب سے بڑا سبب آدمی کا دل ہے جی، اور اس کا سلیم ہونا ہے. اس کا سلیم ہونا ہے نقص سے، عیب سے، ہر طرح کے معصیت سے، گناہ سے. اور انسان کے دل کے اندر محبت کا وجود صرف اللہ رب العالمین کے واسطے ہو اور اللہ رب العالمین کے لیے ہو. یہ وہ 4 اعمال ہیں کہ آدمی کیا کرے، اللہ کے لیے دوستی کرے، اللہ کے لیے دشمنی کرے، اللہ کے لیے کسی سے محبت کرے، اللہ کے لیے کسی سے نفرت کرے. یہ 4 عمل ہیں. اگر یہ چاروں عمل کسی کے اندر پائے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا ولی بھی ہو جائے گا، ولایت بھی اس کو ملے گی، اور وہ آدمی ایمان کی مٹھاس کو بھی چکھ لے گا. چلیے. 7 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے واقعات و حقائق کی روشنی میں سمجھ لیا تھا کہ عام لوگوں کے تعلقات اور میل جول محض دنیا کی خاطر ہیں. جی، یہ واقعہ یعنی جو معاملہ پیش آ رہا ہے اس کی بنیاد پر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ کر کے یہ کہا کہ عام طور لوگوں کی جو محبت کی بنیاد آج کل کے زمانے میں ہے وہ یہ ہے کہ دنیاوی معاملے میں لوگ محبت کرتے ہیں، دین کو ثانوی درجہ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ واقع کی تشریح ہے. اب کوئی آدمی یہ کہے گا کہ ہم خطبے میں حالت حاضرہ بیان کریں گے، خالی اخبار پڑھیں گے، فلاں نے کیا کہا، اس وکیل نے کیا کہا، اس فلاں نے کیا کہا، وہ فلاں نے کیا کہا، تو یہ ممدوح عمل نہیں ہے، پسندیدہ عمل نہیں ہے. آدمی کو کتاب و سنت بیان کرنا چاہیے. اب کوئی آدمی اس سے استدلال کر کے یہ نہ کہے کہ دیکھو حضرت عبداللہ ابن عباس نے واقعہ بیان کیا. واقعہ بیان کیا کیوں؟ وہ ہمارے اور آپ کے سمجھنے کے لیے بیان کیا، اتنے ہی بیان کیا جتنی ضرورت تھی. اب آپ پورا خطبہ اسی میں لے کر چل رہے ہیں، پوری تقریر کہانی اور قصے بیان کرنے میں، لوگوں کو ہنسانے میں لے کر چل رہے ہیں، اور حالات حاضرہ بیان کر رہے ہیں. فلاں جگہ یہ ہوا، وہاں یہ ہوا، اس ٹرین میں یہ ہوا، تو اس ہوائی جہاز میں یہ ہوا. تو اس کی ضرورت واقعہ بیان کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے. کریں 8 اس باب میں وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَاب کی تفسیر پر روشنی بھی ڈلی ہے. بالکل گزر چکی، ابھی بات آئی ہے. چلیں. 9 بعض مشرک بھی ایسے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے بے انتہا محبت کرتے ہیں. جی کیسے جی؟ مصیبت میں. اور دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کہا والذین آمنوا اشد حبا للہ، والذین آمنوا اشد حبا للہ. اشد جو ہے یہ سپرلیٹو ڈگری ہے، سب سے اونچا مقام ہے، افعل تفضیل. اشد سے نیچے کا جو درجہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ شدید. اور اس سے نیچے کا جو ہوگا وہ ضعیف، کمزور. سمجھ رہے ہیں؟ تو جب مومن کہا اللہ رب العالمین سے اشد محبت کرتے ہیں تو کافر اس کے مقابلے میں، مشرک اس کے مقابلے میں
شدید محبت کرتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مشرک کی محبت یا مشرک کا دل اللہ کی محبت سے خالی ہوتا ہے، نہیں، اس کے دل میں بھی محبت ہے، لیکن اس کا محبت شرکیہ محبت ہے، شرکیہ محبت. چلیں 10 آیت مبارکہ میں مذکور 8 اشیاء جس شخص کو اپنے دین سے زیادہ پیاری ہوں اس کے لیے سخت وعید ہے. بالکل 8 چیزوں کا تذکرہ آپ کے سامنے ہو چکا ہے. چلیے 11 کسی کا اپنے باطل معبود سے اللہ تعالیٰ کی محبت کے برابر محبت رکھنا شرک اکبر. بالکل اس کی بھی تفصیل آپ کے سامنے گزر چکی ہے کہ کب شرک اکبر ہوگا اور کب شرک اصغر ہوگا. اس سلسلے میں بات آپ کے سامنے آ چکی ہے. ٹھیک ہے، کوئی سوال ہے کسی کے پاس؟ جی کسی کے پاس کوئی سوال ہے تو پوچھیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایک سابقہ کلاس میں ایک سسٹر نے پانی پینے کے بعد کی جو دعا کا ذکر کی تھی، پھر آپ نے اس کو ایک ڈاؤٹ کلیئر کیے تھے، تو آپ نے یہ بتایا تھا کہ پانی پینے کی جو ہے دلیل بس الحمدللہ کہنے کا ہے. ہاں لیکن ہمارے مقامی ایک ادارہ ہے جہاں نرسری سے بچوں کو 5th کلاس تک تعلیم دی جاتی ہے، اور نرسری اور LKG کے بچوں کو ایک دعا کتاب دیا گیا ہے جس میں دعا یاد کرایا جاتا ہے. اس میں نرسری اور LKG بچوں کو یہ سکھایا جاتا ہے جب میں پانی پیتا ہوں تو یہ دعا پڑھتا ہوں، الحمدللہ الذی سقانا، شکر اس اللہ کا جس نے ہمیں پانی پلایا. یہ نرسری اور LKG بچوں کو. اس کے بعد UKG بچوں کو یہ بتایا جاتا ہے پانی پینے کے بعد کی دعا، الحمدللہ الذی سقانا عذبا فراتم برحمتی ولم یجعلہ ملحن اجاجم بذنوبنا. تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے ہمیں اپنی رحمت سے شیریں پانی پلایا اور ہمیں ہمارے گناہوں کے وجہ سے کھارا نمکین نہیں بنایا. یہی یہ دعا سب ضعیف ہے، یہی دعا ضعیف ہے، سخت ضعیف ہے یہ دعا. یہ تو کھلے عام پھر بچوں کو سکھایا جا رہا ہے بغیر کسی تحقیق اور بغیر یہ کہ کیونکہ کوئی اس میں ریفرنس بھی نہیں ہے. تحقیق کرنا چاہیے. اس کا ریفرنس ہم نے دیکھا تھا، کنز الایمان کی یہ روایت ہے، تو اس کا پڑھنا درست نہیں ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جیسے کہ سر کہ آپ کا جماعت کھڑا ہو گیا ہے، تو جیسے جو پیچھے سے جو دوڑ کر جا کے جماعت میں لگتے ہیں، یہ کیسا ہے؟ مطلب نہیں جائز ہے؟ نہیں یہ صحیح نہیں ہے. اچھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں کا کوئی آدمی نماز پڑھنے کے لیے آئے تو سکون کے ساتھ آئے، وقار کے ساتھ آئے، ہڑبڑ تیز چلتے ہوئے یا دوڑتے ہوئے نہ آئے. ماں وجدتم فصلوا، جو تم کو ملے اس کو پڑھو، وما فاتکم، اور جو نماز چھوٹ جائے اس کو پوری کر لو. لیکن دوڑ کر کے آ کر کے صف میں ملنا ہے، یہ درست اور جائز نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے. اور کوئی سوال ہے کسی کے پاس؟ السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جیسے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا جان سے بھی جو زیادہ محبت کرنا ہے، تو کس ٹائپ کا اس کو عمل میں کیسے لائیں گے؟ عمل میں ایسے لانا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے اپنی سب سے قیمتی چیز بھی لٹانے کی ضرورت پڑے تو آدمی اس کے لیے لٹائے، یہ معنی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر عمل کرنے کے لیے اگر کوئی معاملہ پیش آئے تو ایسی صورت میں آدمی سنت کو ترجیح دے، اگرچہ اس سے جان کا خطرہ ہی کیوں نہ ہوتا ہو، یہ معنی ہے. سر کامنٹ میں ایک سسٹر کا سوال ہے، جی لیفٹ ہینڈ سے کھانا منع ہے تو کیا لیفٹ ہینڈ سے سرو بھی نہیں کر سکتے ہیں؟ ہاں، دینا لینا بھی منع ہے. دینا لینا بھی منع ہے نا بائیں ہاتھ سے. ٹھیک ہے پھر، بہت تاخیر ہو گئی، پھر انشاءاللہ بات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
الله 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 الله